بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، یہ بات تو آج ہم سب اچھے طریقے سے جان چکے ہیں کہ سفیانی کا خروج ملک شام سے ہوگا۔ کیا احمد الشرع المعروف الجیلانی کیا وہ شخص ہو سکتا ہے جو سفیان صفت کا مالک ہوگا؟ جس طرح شام میں امریکہ اور اسرائیل کی مدد سے رجیم چینج کر کے وہاں احمد الشرع کو نوازا جا رہا ہے، کیا شام میں سفیانی کا خروج ہو چکا ہے؟ کیا حدیث مبارکہ میں جس سفیانی کا ذکر فرمایا گیا ہے احمد الشرع ان پر پورا اترتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں حدیث مبارکہ میں سفیانی شخص کی جو نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے بیان کروں گی، اسی لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، سفیانی یہودیوں کا تیار کردہ ایک مسلم لیڈر ہوگا جس کو عالمی میڈیا مسلمانوں کے ہیرو اور قائد کے طور پر پیش کرے گا۔ بعض جنگوں میں وہ مغرب کے خلاف فاتحانہ کردار ادا کرنے کا ڈرامہ رچائے گا، پھر جب مسلمانوں میں مقبول ہو جائے گا تو اپنے اصل روپ میں ظاہر ہو جائے گا۔ نعیم بن حماد کی کتاب الفتین میں ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کا خروج اسرائیل کے ایک ضلع النصرہ سے ہوگا۔ سفیانی خارج بن یزید بن ابی سفیان کی اولاد سے ہوگا، ایک قریشی آدمی ہوگا۔ شیخ النعیم بن حماد نے سفیانی کے خالد بن یزید بن ابی سفیان کی نسل سے ہونے کی روایت نقل کی ہے، جس میں اس کا کچھ حلیہ اور کیفیت خروج کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سفیانی بھاری بھرکم جسم والا ہوگا، اس کے چہرے پر چہچک کے داغ ہوں گے، آنکھ میں سفید داغ کا نشان ہوگا، وہ یک چشم کانا ہوگا۔ دمشق کے نواحی علاقوں سے خروج کرے گا، جگہ کا نام وادی یابس ہوگا۔ کتاب الفتین صفحہ نمبر 179۔ سفیانی سعادت میں خروج کرے گا کہ اس کے پاس باس کی 3 لکڑیاں ہوں گی، وہ جس کو بھی ان لکڑیوں سے مارے گا وہ مر جائے گا۔ اسی طرح دوستو، ایک اور روایت میں خروج سفیانی کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے۔ سفیانی کو خواب دکھایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اٹھ کر خروج کر۔ وہ اس ارادے کے ساتھ اٹھے گا لیکن اپنے موافقت میں کسی کو نہ پائے گا۔ دوبارہ اسی طرح اس کو خواب آئے گا، تیسری بار اس سے کہا جائے گا اٹھ کر خروج کر اور دیکھو تمہارے گھر کے دروازے پر کون ہے، چنانچہ وہ اٹھ کر دیکھے گا تو اس مرتبہ اپنے گھر کے دروازے پر 7 یا 9 افراد پائے گا جن کے پاس جھنڈے ہوں گے اور وہ اس سے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ خروج کرے گا اور وادی یابس کی بستیوں میں سے کچھ لوگ اس کے تابع ہو جائیں گے۔ ان کی سرکوبی اور جنگ کے لیے دمشق کا گورنر روانہ ہوگا، جو ہی اس کی نظر سفیانی کے جھنڈے پر پڑے گی وہ بھاگ جائے گا۔ ان دنوں دمشق گورنر بنو عباس کی طرف سے مقرر ہوگا۔ سفیانی 300 سواروں کے ساتھ دمشق میں داخل ہوگا، اس کے لشکر میں مسلسل اضافہ ہوتا جائے گا حتیٰ کہ اس کا لشکر 30,000 تک پہنچ جائے گا۔ دوستو، یہاں یہ بات میں واضح کر دوں کہ سفیانی کا خروج اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور تقریباً آگے پیچھے ہوگا، یعنی پہلے سفیانی کا خروج ہوگا پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور جب سفیانی کا خروج ہو جائے گا تو امام مہدی علیہ السلام 7 افراد کے ساتھ مکہ میں روپوش ہو جائیں گے۔ جب گورنر مدینے کو ان کی خبر ہوگی تو وہ مکہ مکرمہ گورنر کو یہ خط لکھے گا کہ جب تمہارے پاس فلاں فلاں نام کے لوگ پہنچے تو انہیں قتل کر دینا۔ اس وقت گورنر مکہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزرے گی اور وہ اپنے مشیروں سے مشورہ کر رہا ہوگا کہ وہ لوگ یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے 7 ساتھی پناہ کے لیے آ جائیں گے۔ گورنر مکہ ان سے کہے گا کہ تم لوگ بے خوف ہو کر یہاں پر رہ سکتے ہو، مگر دوستو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ گورنر مکہ وہ شخص ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دھوکہ دے گا۔ امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دینے کے بعد نہ جانے گورنر وقت کو کیا سوچے گا اور وہ 2 آدمیوں کو قتل کرنے کے لیے بندے بھیجے گا، چنانچہ ایک تو قتل ہو جائے گا جبکہ دوسرا بچ جائے گا۔ قتل ہونے والا شخص زکیہ ہوگا جسے وہ لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان قتل کریں گے۔ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی اور تمام آسمان والوں کو اس دھوکے پر شدید غصہ آئے گا۔
جو شخص بچے گا وہ اپنے ساتھیوں کو بتائے گا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں سے نکل کر طائف کے پہاڑوں پر پڑاؤ ڈالیں گے اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیں گے۔ چنانچہ اہل مکہ کو پتہ چلے گا تو وہ ان سے جنگ کریں گے۔ یہ لوگ اہل مکہ کو شکست دے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لڑائی کے دوران چونکہ گورنر مکہ قتل ہو چکا ہوگا اور حج کا موسم بھی قریب ہوگا، اسی لیے اس سال لوگ بغیر امیر کے حج ادا کریں گے، اور جب منع پہنچیں گے تو کسی بات پر لڑائی چھڑ جائے گی تو لوگ کتوں کی طرح ایک دوسرے پر آ پڑیں گے۔ خوب قتال ہوگا، حجاج کرام کو لوٹا جائے گا۔ اس دوران 7 بڑے علماء دنیا بھر سے وہاں پہنچیں گے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں 313 افراد نے بیعت کی ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ انہیں اس شخص کی تلاش ہے جس کے ہاتھ پر فتنے ختم ہوں گے۔ اس طرح وہ 7 علماء حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یوں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ جب سفیانی کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر ملے گی تو وہ کوفے سے ایک لشکر مدینے بھیجے گا جو 3 دن تک مدینے میں خوب قتل و غارت کرے گا۔ دوستو، یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ کوفہ جو ہے وہ عراق میں واقع ہے، اور جس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس وقت سفیانی کا لشکر کوفے میں ہوگا، اور وہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوگا، اور مدینہ منورہ میں قتل و غارت مچانے کے بعد جب وہ وہاں سے روانہ ہوگا اور مقام بیدا پر پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھس جائے گا۔ صرف 2 آدمی بچیں گے، ایک تو سفیانی کے پاس بڑی خبر لے کر جائے گا، دوسرا امام مہدی علیہ السلام کو خوشخبری سنائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام یہ خبر سن کر فرمائیں گے، ہاں اب خروج کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ مدینہ منورہ پہنچیں گے اور بنو ہاشم کے جو لوگ قید ہو چکے ہوں گے انہیں آزاد کرائیں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری سرزمین حجاز کو فتح کر لیں گے۔ جس طرح سے آج شام میں ہم نے HTS کی بھرتیاں دیکھی اور ہم نے 11 دن میں شام کو فتح ہوتے دیکھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب اللہ کے خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو پھر حجاز کیا، عراق کیا، اسرائیل کیا، شام کیا ترکی، ہم ان سب کو بہت جلد حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں بہت تھوڑے عرصے میں فتح ہوتے دیکھیں گے۔ اور آج جو ہم دنیا میں حالات دیکھ رہے ہیں، اب اس میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا کہ کس طرح سے ملک دنوں میں فتح ہوں گے۔ سفیانی خروج کر کے خوب فساد اور تباہ کاریاں مچائے گا۔ لشکر کے زمین میں دھسنے سے پہلے سفیانی زمین میں ہر طرف فساد پھیلائے گا، عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو قتل کرے گا۔ وہ اہل بیت اور آل محمد کے لوگوں کو بھی قتل کرے گا، ہر طرف قتل و غارت کرتا رہے گا، حتیٰ کہ وہ ایک عورت سے دن کے وقت دمشق کی جامع مسجد میں شراب کی ایک مجلس میں بدکاری کرے گا۔ اس طرح ایک عورت سفیانی کی ران پر بیٹھ جائے گی جب وہ جامع مسجد دمشق کے محراب میں بیٹھا ہوگا۔ یہ دیکھ کر غیرت مند مسلمان آگے بڑھ کر اسے روکے گا تو وہ اسے قتل کر دے گا، بلکہ جس نے بھی اس مسلمان کی تائید کی اس کو بھی وہ قتل کروا دے گا۔ اس کا لشکر بغداد میں 1 لاکھ افراد کو قتل کرے گا، اور پھر وہ لشکر خراسان میں پہنچ جائے گا۔ اس کا ایک لشکر مدینہ منورہ کو روانہ ہو جائے گا اور اہل بیت کو گرفتار کرے گا اور بنو ہاشم کے مردوں اور عورتوں کو قتل کرے گا۔ سفیانی کو جب لشکر کے زمین میں دھسنے کی خبر ملے گی تو وہ غصے میں آ کر حضرت امام مہدی علیہ السلام سے مقابلے کے لیے ایک لشکر شام سے منگوائے گا۔ دوسری جانب حضرت امام مہدی علیہ السلام لشکر لے کر وادی قراہ تک پہنچیں گے جو کہ مدینے سے شام کے راستے میں آتی ہے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر سفیانی کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوگا اور شام کی سرحد کے پاس پڑاؤ ڈالے گا، اور وہاں لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے سفیانی پر لشکر کشی کا مطالبہ کریں گے، مگر حضرت امام مہدی علیہ السلام اس رائے کو ناپسند فرمائیں گے اور اس کو اپنی اطاعت کا پیغام بھیجیں گے، جو سفیانی قبول کرے گا۔ سفیانی جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کر لے گا تو بنو قلب کے لوگوں کا ایک گروہ سفیانی سے مل کر کہے گا، ہم نے تیری بیعت کی اور تیری مدد کی، یہاں تک کہ تو بادشاہ بن گیا، اب تو نے اس آدمی یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ وہ لوگ سفیانی کو وعدہ توڑنے پر اکسائیں گے، لہٰذا سفیانی بیعت کے 3 سال بعد عہد توڑے گا، اور جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اس کی خبر ہوگی تو وہ لشکر کشی کریں گے۔ بنو قلب کے لوگ بھاگ جائیں گے،
جبکہ بہت سے قتل ہو جائیں گے۔ سفیانی کو گرفتار کر کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس کو صخرہ پر کنیسہ کے قریب بطن کی وادی میں ایسے ذبح کریں گے جیسے بکری کو ذبح کیا جاتا ہے۔ سفیانی کا حکم شام و مصر کے اطراف میں چلے گا اور اس کی مدت حکومت کے بارے میں روایات ہے کہ وہ 3.5 سال تک حکومت کرے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی حکومت کی مدت 19 یا 17 ماہ ہوگی۔ کتاب الفتین صفحہ نمبر 188 میں یہ روایت درج ہے۔ دوستو، جب سفیانی قتل ہو جائے گا، اسلام کو استحکام حاصل ہوگا اور زمین کے تمام حکمران حضرت امام مہدی علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لیں گے۔ پھر وہ ہندوستان کے لیے ایک لشکر بھیجیں گے اور ہندوستان فتح ہوگا۔ جب ہند فتح ہو جائے گا تو اس کے بعد جنگ عظیم گریٹ وار شروع ہوگی۔ اس جنگ کا نام الملحمۃ الکبریٰ ہے اور یہ سفیانی سے ہونے والی جنگ کی تقریباً 9 ماہ بعد ہوگی۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب اہل روم عہد شکنی کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کی تیاری میں مصروف ہو جائیں گے۔ بظاہر رومی لوگ امام مہدی علیہ السلام کو طائف بھیجیں گے اور امن و سلامتی کا پیغام دیں گے، مگر در پردہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیاری میں لگے رہیں گے اور مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی فوج تیار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تم روم پر حملہ کرو گے، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ رومیوں کی فوجی تیاری اور لشکر کشی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے، وہ تمہاری طرف 80 جھنڈے تلے آئیں گے، ہر جھنڈے تلے 12,000 فوجی ہوں گے۔ مسلمان ان کی جنگی تیاریوں کو دیکھ کر ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور مدینے سے اس زمانے کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر نکلے گا۔ یہ ان افراد پر مشتمل ہوگا جو عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہوں گے اور عیسائی ان سے بدلہ لینا چاہتے ہوں گے، لہٰذا رومی مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے ان لوگوں کے درمیان مت آؤ جو ہم میں سے قیدی بنائے گئے تھے، ہمیں ان سے لڑنے دو۔ مگر مسلمان کہیں گے نہیں، خدا کی قسم ہم تمہیں اپنے بھائیوں سے لڑنے نہ دیں گے بلکہ ان کا ساتھ دیں گے۔ اس پر لڑائی شروع ہو جائے گی۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ رومیوں کا لشکر امان یا دباغ میں کش یعنی حملہ نہ ہو جائے۔ ایک اور مقام پر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الملحمۃ الکبریٰ، بڑی خون ریز جنگ میں مسلمانوں کا کیمپ ایک ایسی سرزمین میں ہوگا جسے غوطہ کہتے ہیں۔ وہاں دمشق کے نام سے ایک شہر ہے، وہ اس زمانے میں مسلمانوں کا بہترین پڑاؤ ہوگا۔ اس جنگ عظیم میں مسلمانوں کو ابتدائی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسلامی لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، تاہم بعد میں اللہ کی مدد فتح کا باعث بنے گی۔ اس جنگ میں 1/3 شکست کھا جائیں گے اور میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی توبہ قبول نہ فرمائے گا۔ ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والے کون ہوں گے؟ جنہوں نے شرک کیا ہوگا اور اپنے یا شرم گاہوں کو حرام سے آشنا کر رکھا ہوگا، جن کے دلوں میں حسد، بغض، کینہ اور نفرت ہوگی، زبان پر غیبت، تہمت اور جھوٹ سجا ہوگا، آنکھ میں خیانت اور ہوس ہوگی۔ ایسے لوگ میدان جنگ میں امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس کے بعد 1/3 شہید ہو جائیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین شہداء ہوں گے، اور مسلمانوں کا آخری 1/3 فتح حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے گا اور انہیں کبھی کسی آزمائش میں نہ ڈالے گا۔ یہ بعد میں قسطنطنیہ یعنی ترکی کو فتح کریں گے۔ اس گریٹ وار کے دوران مسلمان موت کا ایک ایسا دستہ ڈیتھ اسکواڈ تیار کریں گے جو غلبہ حاصل کر کے ہی لوٹے گا۔ یہ دن اسکواڈ رومی سے لڑے گا یہاں تک کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی۔ دونوں دستے بغیر غلبے لوٹیں گے تو ڈیتھ اسکواڈ فنا ہو جائے گا۔ پھر مسلمان ایک اور ڈیتھ اسکواڈ تیار کریں گے، پھر لڑائی کے دوران رات ہو جائے گی اور وہ بغیر فتح واپس لوٹے گا تو وہ بھی فنا ہو جائے گا۔ اس کے بعد مسلمان ایک اور موت کا دستہ ڈیتھ اسکواڈ تیار کریں گے، اس کا حال بھی پہلے 2 دستوں جیسا ہوگا اور وہ بھی فنا ہو جائے گا۔ چوتھے دن باقی مسلمان رومیوں سے لڑائی کے لیے نکلیں گے۔ دوسری جانب کچھ لوگ جب مسلمانوں کی طرف سے رومیوں کی طرف چلیں گے، یعنی وہ غداری کریں گے اور کچھ مارے جائیں گے، تو مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور کم تعداد کی وجہ سے رومی کہیں گے کہ یہ معرکہ مسلمانوں کے بس کا نہیں،
آخر صلیب نے فتح پائی۔ یہ سن کر ایک مسلمان دو صفوں کے درمیان جھنڈا لے کر اعلان کرے گا کہ انصار اللہ اور اولیاء اللہ نے غلبہ پایا ہے۔ صلیب نے نہیں۔ دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ مقام ہوگا کہ جب اللہ کی مدد آسمان سے آئی اور فرشتے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اس لشکر کی مدد کے لیے زمین پر اتریں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام، بعض روایات میں ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی فوج کے ساتھ بھیجے گا۔ فرشتوں کا یہ لشکر مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ اللہ رومیوں کی قسمت میں شکست لکھ دے گا۔ مسلمان ان کو اس طرح قتل کریں گے کہ ایسا قتل کسی نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ ہر طرف خون ہی خون، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، یہاں تک کہ ایک پرندہ اڑتے اڑتے جب وہاں سے گزرے گا تو تھک ہار کر وہ مر جائے گا، اور مر کر اگر گرے گا تو ایک لاش پر گرے گا۔ رومی جزیہ دے کر مسلمانوں کی امن میں آ جائیں گے، جیسے مسلمان قبول کریں گے۔ امن کی خبر کے ساتھ ہی وہ ایک افواہ پھیلائیں گے کہ دجال آ گیا ہے، جبکہ تم یہاں جمع ہو۔ مسلمان یہ خبر سن کر واپس لوٹیں گے، جبکہ یہ خبر جھوٹی ہوگی۔ ان کے پیچھے رومی عربوں کے بچوں اور عورتوں کو قتل کر دیں گے جو ان کے شہروں میں ہوں گے۔ مسلمان اس غداری پہ غصے میں آ کر واپس لوٹ آئیں گے اور ان کے لڑاکا افراد کو قتل کر دیں گے، ان کے بچوں کو قیدی بنا لیں گے، اور اس کے بعد جس شہر میں جائیں گے 3 دن کے اندر اسے فتح کر لیں گے۔ اس کے بعد ایک جنگ ترکی میں ہوگی۔ قسطنطنیہ یا استنبول ترکی میں ہے۔ یہ ترکی کے دارالحکومت کا پرانا نام ہے۔ اس شہر کا کچھ حصہ ایشیا میں ہے اور کچھ یورپ میں۔ یورپی یونین استنبول پر قبضے کی خواہش مند ہے جو یورپ میں ہے، اور وہ اس پر قبضہ کریں گے۔ مسلمان جہاد کر کے اسے یورپ سے واپس لے لیں گے۔ دوستوں، ترکی خلافت عثمانیہ کا مرکز رہا ہے۔ 1920 میں یہاں سے خلافت ختم ہونے کے بعد یہ مسلسل غیر اسلامی روایات اقتدار کو فروغ دینے لگا، یہاں تک کہ مصطفیٰ کمال پاشا، جیسے اتا ترک یا فادر آف ترک مشن کہا جاتا ہے، اس نے یہاں لادینیت کا نظام رائج کر دیا۔ اس کے بعد سے ترکی مسلسل اسلام اور اس کی تعلیمات سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ آج یہاں اسلام کا نام اسلامی شعار کو یا یورپی تہذیب کے ہاتھوں بھیج دیا گیا ہے۔ موجودہ ترکی کسی بھی صورت میں اپنا شمار یورپی ممالک میں کرانا چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے اسلام کو بطور مذہب ملک میں رائج کرنے سے گریزا ہے۔ اور آپ کو میں یہاں بتا دوں کہ ترکی نیٹو کا ایک ممبر ہے، یعنی وہ یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑا ہے، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو ترکی پر اس وقت اسلام سے زیادہ یورپی یونین یعنی رومیوں کا اثر و رسوخ ہے۔ یہی نہیں بلکہ عالم اسلام کا دشمن اسرائیل یعنی یہودی حکومت کے ساتھ ترکی کا معاون اور مل کر فوج مشقی کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام کا یہ مرکز جو خلافت عثمانیہ کا دارالحکومت کہلاتا تھا، مکمل طور پر کفار، نصرانی اور یہودی ایجنٹس کا اعلیٰ کار بن چکا ہے، اور ترکی کے موجودہ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ثابت کر رہے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ قسطنطنیہ فتح کریں گے، کیوں نہیں وہ اس فتح کے زیادہ حقدار ہیں۔ قسطنطنیہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی جماعت ادا کرے گی جو اولیاء اللہ ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی ہوں گے تو ان کا رتبہ اور مقام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر طرف امن و امان پیدا فرما دے گا، اور ان سے ہر طرح کی بیماری اور وبا کو دور فرمائے گا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر دجال سے لڑیں گے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے۔ قسطنطنیہ میں جب 4 تکبیریں کہی جائیں گی تو اس کے در و دیوار گر جائیں گے۔ مسلمان یہاں تقریباً 6 لاکھ آدمیوں کو قتل کریں گے، مال و اسباب کو غنیمت بنا لیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام یہاں تقریباً 7 سال مقیم رہیں گے اور پھر بیت المقدس چلے جائیں گے۔ یہاں انہیں خبر ملے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے۔ ہر مجدون کی جنگ میں تقریباً 2/3 یہودی ہلاک ہو چکے ہوں گے۔ کہ کتاب الفتین اشراط الساعت میں بیان کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کو اپنے مردوں کو دفن کرتے کرتے 7 ماہ گزر جائیں گے، تب کہیں جا کر زمین صاف ہوگی۔ باقی بچنے والے 1/3 یہودیوں کو حضرت امام مہدی علیہ السلام ہلاک کر دیں گے۔ یہ سب کچھ دنیا کی جنگ کے بعد ہوگا، جب کہ مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہوگی، اور اسی دوران یہودیوں کو معلوم ہوگا کہ جس بادشاہ کا وہ انتظار کر رہے ہیں یعنی ان کا مسیح دجال کا ظہور ہوگا۔ یہودیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ دجال آ کر انہیں یہودیوں کے علاوہ موجودہ تمام اقوام سے نجات دلائے گا
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو کہ دجال کو قتل کریں گے اور اس کے پیروکار یعنی یہودیوں کو شکست دیں گے۔ وہ بھاگ کر درختوں اور پتھروں کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر بول کر کہیں گے کہ اے مسلمانوں، یہودی ہمارے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کرو۔ یہ حیرت سے کم نہیں کہ شجر و حجر کی یہ آواز تمام مسلمان سن سکیں گے۔ اس کے بعد مسلمان دنیا کے چپے چپر پر قابض ہو جائیں گے اور اسلام کو ایک غالب دین بنانے کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچ کر دکھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام ہر اس جگہ پہنچ جائے گا جہاں لیل و نہار پہنچتے ہیں اور اللہ اسلام کے دشمنوں کو رسوا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔